السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بڑی تیزی سے پس منظر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک ٹائم تھا اس طرح لگ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے یا کل آئی۔ حکومت کے جو الائی تھے ان کے ساتھ اپوزیشن کا پیار محبت بڑھ رہا تھا، محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھیں۔ چودھری پرویز الہی جو تھے وہ زرداری صاحب سے مل رہے تھے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی سے مل رہے تھے، مولانا فضل الرحمان چودھری پرویز الہی سے مل رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ شاید ایک ٹائم میں تو یہ بالکل نون لیگ کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب چودھری کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے نون لیگ تیار ہو گئی ہے اور معاملہ طے پا گئے ہیں۔ پھر ایک دم اس میں ایک ٹوسٹ آیا۔ ٹوسٹ یہ آیا کہ بعد میں پتہ چلا کہ نون لیگ چودھری پرویز الہی کو 2 مہینے یا 3 میکسیمم مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے اوپر وہ 1 منٹ نہیں دینا چاہتی، اور چودھری چاہ رہے تھے کہ باقی جو 1.5 سال بچا ہے، یعنی کہ 2023 تک چودھری پرویز الہی جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور یہاں تک تھا کہ شہباز شریف جو ہے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے 1.5 سال کے لیے۔ لیکن نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ پنجاب ان کی بیٹل فیلڈ ہے، اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو 1.5 سال وزیر اعلیٰ بنانے کا مطلب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، جس کے لیے وہ کسی طور پر تیار نہیں تھے۔ بہرحال وہ جو رومانس عروج پہ تھا کاف لیگ کا اور نون لیگ کا، وہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ شہباز شریف نے چودھری پرویز الہی کو ظہرانے پہ بلایا، جبکہ چودھری پرویز الہی نہیں گئے، جبکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ عمران خان صاحب کل اپنی فل کیبنٹ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اپنا جو انر سرکل ہے کیبنٹ کا اس کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ان کی پوری ہیوی ٹیم جو تھی اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس کے ساتھ اس میں ان کے رزاق داؤد صاحب تھے، اس میں عامر ڈوگر صاحب تھے، اس میں شفقت محمود صاحب تھے، اس میں فواد چودھری صاحب تھے، جن کی ساری اہم جو ٹیم ہے ان کی وہ ساری وہاں پر موجود تھی۔ وہاں پر چودھری پرویز الہی سے انہوں نے ملاقات کی، چودھری شجاعت جو ہے ان کی خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد کاف لیگ سے یہ خبر نکلی، کاف لیگ نے میڈیا کو یہ بتایا، بلکہ پی ٹی آئی نے بھی بتایا کہ چودھری جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، ہر لحاظ سے حکومت کے ساتھ ہیں، اور اپوزیشن کا وہ عدم اعتماد کے حوالے سے ساتھ نہیں دیں گے۔ اور کل ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک جو پہلے لگ رہی تھی کہ کامیاب ہو جائے گی، کل لگا کہ اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ پتہ نہیں اب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو بھی سکے گی یا نہیں ہوگی، یا شاید اپوزیشن میں مزید دھڑاڑے آ جائیں گی، اور اب حکومت جو ہے اس کو تقریباً سیف پیسج مل گیا ہے۔ سوری ناظرین، لیکن چیزیں جو ہیں وہ سیاسی منظرنامے پہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں۔ دوسری ایک طرف کاف لیگ جو تھی، جو گورنمنٹ کے لائے تھی، اس کو تو گورنمنٹ نے کسی حد تک رام کر لیا، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ وہ اب بھی اصرار کر رہے ہیں کہ ان کو نون لیگ کے ساتھ کاف لیگ کو چلنا چاہیے۔ اگر نون لیگ ان کو ایشورنس دیتی ہے کہ جو بھی اگلے الیکشن آئیں گے اس میں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مقابلے میں نون لیگ کینڈیڈیٹ نہیں دے گی، کوئی ایسی گارنٹی ملتی ہے، تو ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ابھی دونوں سائڈیں چل رہی ہیں۔ ادھر یہ اعلان ہو گیا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں، دوسری طرف طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ یہ تو تھی ایک ڈیولپمنٹ۔ دوسری طرف جہانگیر ترین، ان کا فیکٹر بڑا اہم ہو گیا۔ جہانگیر ترین اس وقت لندن میں ہیں، علاج کروانے کے لیے ایئر ایمبولینس پر وہ 2 دن پہلے لندن پہنچے۔ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے عمران خان کے جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے ہوئے، اور جہانگیر ترین جو ہی واپس آئیں گے عمران خان ان سے ملنے کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر جائیں گے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ آج سے کوئی مہینہ پہلے کیبنٹ میٹنگ میں کیبنٹ کے کچھ منسٹرز نے عمران خان سے یہ کہا کہ ہمیں جہانگیر ترین سے ملنا چاہیے، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب عمران خان ماسکو میں تھے تو اس وقت بھی ایک ویڈیو کانفرنس میں پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس آئیں تو آپ کی ملاقات عمران خان سے کرواتے ہیں، ان کے گھر چلتے ہیں۔
جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ اب عمران خان تیار ہو گئے ہیں، خود وہ یہ تیار ہو گئے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین پاکستان آتے ہیں تو وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی جہانگیر ترین کے رابطے میں ہیں۔ شیخ رشید جو ہے جب وہ لاہور میں تھے آج سے 3 دن پہلے وہ جہانگیر ترین سے ملے، اور بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جہانگیر ترین کو منا لیا جائے، اور عمران خان جو ہے اس کو انہوں نے آمادہ کر لیا ہے ان کے کچھ منسٹر نے کہ جہانگیر ترین کے گھر چلے جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، صلح ہو جائے گی۔ انسائیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی وہ پریشر تھا منسٹرز کا، پی ٹی آئی کے منسٹرز کا، جہانگیر ترین پر اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ عمران خان ان کے گھر چلے آتے اور ان سے ملتے وہ لندن چلے گئے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ میاں منشا جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے قریبی دوست ہیں، نواز شریف کے بھی قریبی دوست ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کی لندن میں نواز شریف سے ایک ملاقات ہو۔ جہانگیر ترین کے پاس تقریباً 6 کے قریب ایم این ایز ہیں اور 20 کے قریب ایم پی ایز ہیں۔ جہانگیر ترین یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کوئی گارنٹی دے، کوئی ایشورنس دے کہ ان لوگوں کو نون لیگ ٹکٹ دے گی، لیکن جہانگیر ترین کا کوئی وزارت اعلیٰ کا ان سے نہیں ہے کہ کوئی وزارت اعلیٰ دی جائے، نہ کوئی منسٹریاں مانگ رہے ہیں، نہ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے اگلے 1.5 سال چلنی چاہیے۔ وہ صرف ایک شرط ہے کہ ان کو تقریباً 20-22 ان کی ایم پی ایز ہیں، ان کی ٹکٹیں انشور ہو جائیں، اور کچھ ان کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کی کچھ 7-8 ایم این ایز ہیں، ان کی ٹکٹیں انشور ہو جائیں۔ ہاں لودھرا میں ان کے دو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 5 صوبائی اسمبلی کے، وہاں پر نون لیگ ان کے من چاہے لوگوں کو ٹکٹ دے۔ تو اس سلسلے میں شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے ان سے یہ کہا کہ جناب میں پاجی ان کے نواز شریف سے بات کروں گا، فائنل فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اب جہانگیر ترین لندن میں ہے اور میری اطلاع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقات نواز شریف سے ہو جائے، اور نواز شریف سے ملاقات کے بعد 6 تاریخ کو وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ جب وہ میری یہ بھی اطلاع ہے کہ شہباز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ جب کل یہ واقعہ ہوا، چودھری پیر اللہ سے عمران خان ملے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اور یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو جہانگیر ترین کے ہم خیال ہیں، لیکن نواز شریف نے منع کیا کہ نہیں ابھی نہیں، جہانگیر ترین جب واپس آئیں گے اس کے بعد اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی تو کریں۔ اب نون لیگ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ ایم کیو ایم کے ان کے جو ہیڈ ہیں وہ جب لاہور آئے تھے پرسوں تو ان سے بھی شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ذہنی طور پر نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، وہ بھی چاہ رہی کراچی میں اگلا الیکشن جو ہے نون لیگ کے الائنس کے ساتھ لڑیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپوزیشن کچھ کر کے دکھائے، اس کے بعد وہ کچھ کریں گے، عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ تو جو میری اطلاعات ہے ناظرین، جو نون لیگ نے کل بھی شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی، جب چودھری پیر اللہ شہباز شریف سے ملنے نہیں گئے اور انہوں نے عمران خان سے ملنا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد شام کو شہباز شریف نے اپنی کچن کیبنٹ جو ہے اس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، یاد صادق ہیں، رانا تنویر ہیں، کچھ اہم لوگ ہیں، ان سے ملاقات کی اور اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی۔ نون لیگ والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کبھی بھی جو ہم نے اب اپنی عدم اعتماد لے کے آنی تھی اس میں ہم نے کبھی بھی کاف لیگ کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا، ہاں اگر آ جائے تو زبردست ہے، اگر نہیں آتی تو اس کے بعد بھی اس کے باوجود ان کے بعد نمبر گیم پوری ہے۔ اور کچھ بندے پے پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اٹیچ ہیں، کچھ نون لیگ کے ساتھ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 2-3 بندے میرے ساتھ بھی ہیں۔ تو جو میری اطلاعات ہے ناظرین، 6 تاریخ کو جہانگیر ترین پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہے کہ آنے کے بعد اگر نواز شریف سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، جو کہ کل یا پرسوں ایکسپیکٹڈ ہے، تو اور جہانگیر ترین معاملہ طے کر لیتے ہیں تو آتے سار ہی وہ آصف علی زرداری شہباز شریف سے اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے، اور 8 تاریخ کو پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد پہنچنا ہے۔ بلاول بھٹو نے وہاں پر اس میں اپنی آخری بڑی تقریر کرنی ہے، اور 9 تاریخ کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جانی ہے۔ جو میری اطلاعات ناظرین وہ یہی ہیں
کہ 6 تاریخ کو جہانگیر ترین واپس آئیں گے، اس سے پہلے عمران خان سے نواز شریف سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ امید یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ معاملات آلموسٹ طے ہیں، نواز شریف اور ان کے جو میٹنگ ہوگی اس میں ساری چیزیں طے ہو جائیں گی۔ جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد چیزیں بڑی سپیڈ سے آگے چلی جائیں گی، اور 9 تاریخ کو عدم اعتماد کی تحریک سپیکر کے خلاف آئے گی جو خفیہ رائے شماری ہے، اور جب سپیکر کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب سے کہا جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ناظرین، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے نون لیگ سے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، نوبت یہاں تک آ گئی، تو پھر کاف لیگ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو دیکھیں چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں، کیا واقعی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جاتی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین بہت اہم ہے اس میں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ عمران خان سے ملنا نہیں چاہتے، ان کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر واقعی جو میری اطلاعات ہیں، جس طرح سے میں نے لوگوں سے بات کی ہے، ایسا ہی ہیں، تو پھر 9 تاریخ کو ناظرین عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف پیش ہو جائے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔